اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی خطبہ جو خطبہ فدکیہ کے نام سے معروف ہے، ہم حضرت سیدہ کائنات کے اس خطبے کو موضوع گفتگو بنائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کے نام سے منائے جاتے ہیں، جس میں حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا ان کی شخصیت، ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ خطبہ فدکیہ جو انتہائی معروف خطبہ ہے حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، سب سے پہلے ہم اس خطبے کی جو سند ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم خطبے کے الفاظ کی طرف آئیں گے۔ اس خطبے کو بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے، اور ہم جو روایت بیان کریں گے وہ حضرت عبداللہ بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسن، جس کو عبداللہ محض بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، اور یہ اس خطبے کے راوی ہیں۔ اس خطبے کو بلاغات النساء کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو ابو الفضل احمد ابن ابی طاہر جو معروف ہیں ابن تیفور کے نام سے، یہ 204 ہجری سے لے کر 280 ہجری یعنی 204 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور 280 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان ایام میں ان کی یہ کتاب تالیف کی گئی ہے بلاغات النساء کے نام سے۔ انہوں نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت کے ایک اور جلیل القدر عالم، جید عالم دین، علامہ ابن ابی الحدید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب، معروف کتاب شرح نہج البلاغہ میں اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ محض جو اس خطبے کے راوی ہیں، ان کو محض اس لیے کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کا یہ لقب ہے کہ وہ حسن مصنع کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن حسن جو ہے وہ حسن مصنع کے بیٹے ہیں، اور حسن مصنع جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ محض اس وجہ سے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہیں، اور ان کے والد عبداللہ ابن حسن ہیں، معاف کیجیے گا، ان کے والد حسن مصنع ہیں، اور جو ان کی والدہ ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سے اس خطبے کو احتجاج طبرسی نے بیان کیا ہے، اور احتجاج طبرسی کے اندر یہ خطبہ پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور ہم جو عبارت یہاں بیان کریں گے وہ احتجاج طبرسی کے الفاظ میں خطبے کو ہم ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے جید اہل سنت کے علماء نے، شیعہ علماء نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کو بیان کیا ہے۔ بعض نے پورا خطبہ بیان کیا ہے، بعض نے خطبے کے کچھ اقتباسات بیان کیے ہیں، کچھ جملے بیان کیے ہیں۔ ان قابل ذکر علماء میں جنہوں نے خطبہ فدکیہ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
خطبے کو بیان کیا ہے، میں ان میں سے کچھ جلیل القدر علماء اور ان کی کتابوں کا نام بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک بڑی معروف کتاب ہے الفاظل فی صفت الادب الکامل۔ یہ کتاب، اس کے مصنف ہیں ابو طیب محمد ابن احمد ابن اسحاق ابن یحییٰ الوشا۔ یہ جو ہے بہت جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفاظل کے اندر خطبہ بیان کیا ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ نعمان ابن محمد تمیمی مغربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے شرح الاخبار فی فضائل الائمۃ الاطہار۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے فضائل میں انہوں نے لکھی ہے کتاب، اس کے اندر اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح نثر الدرر نامی جو کتاب ہے، جسے ابو سعید منصور ابن حسین نے جو ہے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، اس کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ اور اسی طرح دلائل الامامہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ خطبہ جو ہے وہ الشافی فی الامامہ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی جو کتاب ہے، انہوں نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی علماء ہیں، میں پوری تفصیل یہاں پہ بیان نہیں کرتا۔ مناقب آل ابی طالب میں یہ خطبہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی نے اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ اور ابن میثم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح نہج البلاغہ کے اندر بھی اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ خطبہ جو انتہائی معروف خطبہ ہے، اس کی ابتدائی کچھ الفاظ ہم بیان کریں گے۔ روا عبداللہ ابن الحسن باسنادہ ان آبائہ علیہم السلام۔ حضرت عبداللہ ابن حسن مصنع انہوں نے روایت بیان کی ہے اپنے آبائے کرام سے۔ فرماتے ہیں کہ انہو لما اجتمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمہ فدکن وبلغها ذلك لاست خمارها علی رأسها۔ جب باغ فدق پہ روکا گیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو ہے وہ نمائندوں کو نکالا گیا وہاں سے، تو اس وقت سیدہ کائنات نے، رسول اللہ کی دختر گرامی نے اپنا برقع اوڑھا اور جو ہے وہ وشتملت بجلبابہا، اوپر سے برقع پہنا، نیچے سے چادر اوڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا۔ تو ایک گروہ کے ساتھ، خواتین کے ایک گروہ کے ساتھ، آپ جو آپ کے خاندان سے تھیں اور آپ کے انصار میں سے تھیں، ان کے ساتھ آپ روانہ ہوئیں اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ تَتَّعُ ذُيُولَهَا، چادر اتنی بڑی تھی کہ بعض اوقات چلتے ہوئے آپ کے قدم مبارک اس کے اوپر آتے تھے۔ ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ، اور سیدہ کائنات بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسے تھا جس طرح رسول اللہ چلا کرتے تھے۔ ان کے چونکہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں، ان کے گفتار، ان کے کردار کے اندر رسول اللہ کے کردار کی جھلک نظر آتی تھی، اس لیے آپ کے چلنے کا انداز اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا۔ حتی دخلت علی ابی بکر وہو فی حشد من المہاجرین والانصار وغیرہم۔ جب رسول اللہ کی بیٹی تشریف لائیں مسجد نبوی میں، تو اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے اور ان کے اطراف میں مہاجر اور انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ فَنِیْتَتْ دُونَهَا مُلْأَةٌ، ایسے میں ایک پردہ درمیان میں لٹکایا گیا۔ فَجَلَسَتْ ثُمَّ أَنَّتْ أَنَّةً أَجْهَشَ الْقَوْمُ لَهَا بِالْبُكَاءِ، اس وقت آپ وہاں پہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اس طرح سے آپ نے فریاد بلند کی کہ پورے کی پوری مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ زار و قطار رونے لگے۔ وہاں پہ دردناک آواز جب سنی انہوں نے تو وہ سب رونے لگے۔ فَارْتَجَّ الْمَجْلِسُ، پوری کی پوری مجلس میں شور و بکا کی آوازیں بلند ہوئی۔
ثم امہلت ہنیئتن، کچھ دیر کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کی، حتی اذا سکن نشیج القوم وہدأت فورتہم، یہاں تک کہ لوگوں کے رونے کی آواز کم ہوئی اور لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ افتتحت الکلام بحمد اللہ والثناء علیہ، جب خاموشی ہوئی تو ایک مرتبہ سیدہ کائنات نے سلام اللہ علیہا نے گفتگو کا آغاز کیا، اور آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا، والصلاۃ علی رسول اللہ، اور پھر حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اور سلام بھیجا۔ فلما امسکوا عادت فی کلامہا، تو سیدہ نے دوبارہ جب گفتگو شروع کی، فعاد القوم فی بکائہم، ایک دفعہ پھر مسجد کے اندر گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہوئیں، اس لیے کہ لوگوں نے ایک دفعہ پھر رسول اللہ کی آواز کو سنا تھا۔ رسول اللہ کے رحلت کے بعد، آپ کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، انہوں نے ایک دفعہ پھر ایسی آواز کو سنا، ایسی ہستی کی گفتگو کو سنا جس کا انداز گفتگو رسول اللہ جیسا تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ سے جو محبت تھی، رسول اللہ کی ذات سے جو انس تھا، اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر مسجد میں گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس کے بعد سیدہ کائنات نے ایک دفعہ پھر یوں اپنی گفتگو کو جاری رکھا، فقالت الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نعمتیں نازل کی ہیں، جس نے نعمتیں دی ہیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور تمام شکر اور تعریف شکر اللہ کے لیے کہ جس نے انسانوں پر الہام کیا ہے، عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اور تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ثنا ذات الہی کے لیے کہ اس نے جو کچھ ہمارے آگے بھیجا ہے، من عموم نعم ابتداءہا، وہ نعمتیں ان نعمتوں کی وجہ سے جو آغاز خلقت سے اس نے عطا کی ہیں، وہ سبوغ آلاء اسداہا، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عطا کی ہیں، وَتَمَامِ مِنَنٍ أَوْلَاهَا، اور وہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے، گراں قدر نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عنایت کی ہیں اور دنیا کے کائنات کے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ جمع عن الاحصاء عددها، وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گننے سے زیادہ ہیں، یعنی آپ ان کو اگر شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَنَاءَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، اور انسان اگر اس کا بدلہ دینا چاہے تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، ان کے کثرت کی وجہ سے اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان بدلہ دینا چاہے تو اس کا بدلہ دینا ممکن نہیں ہے۔ وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، اور انسان کا جو ادراک ہے، بشر کی جو درک کرنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، وہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔ تو اس طرح سے سیدہ کائنات نے اپنی گفتگو کا آغاز خدا کی حمد و ثنا سے کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی جو ہے شخصیت، اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے مختلف اہم موضوعات پر گفتگو کی جو ہم انشاءاللہ اس خطبے کو جاری رکھتے ہوئے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔